ہمیں کہتے ہیں ہم پی آئی اے بیچ رہے ہیں، ریلوے بیچ رہے ہیں، اسٹیل مل بیچ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہے سر، قانون یہ ہے کہ پہلے ایک آرگنائزیشن کو بنایا جاتا ہے، پھر اس میں بھرتیاں کی جاتی ہیں. پی آئی اے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دبا کے بھرتیاں کی ہیں، ساری سیاسی بھرتیاں. ایم این اے تیرے 100 ملازم، فلانے ایم پی تجھے 50 بندے مل جائیں گے. اتنی بھرتیاں کر کے اس پورے کے پورے محکمے کو خراب کر دیتے ہیں. جب وہ محکمہ بگڑ جاتا ہے کہتے ہیں جس کو بیچ دیں. یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہے نا، یہ پاکستان پہ بوجھ ہے، اب ان کو بیچ دیا جائے. او حضور، اپنی صلاحیت پیدا کریں. آپ پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل مل جیسے محکمے چلا کے دکھائیں. اسی لیے آپ حکومت میں بیٹھے ہیں. اگر جائیدادیں بیچ کے آپ نے پاکستان چلانا ہے تو پھر پارلیمنٹ بھی بیچ دیجئے. آپ اس کو بھی آؤٹ سورس کر دیں. آپ اسلام آباد کا ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر دیں، اسے بھی آؤٹ سورس کر دیں، کسی اور کو دے دیں، وہ اس سے بہتر چلائیں گے. ہم نہیں چلا پا رہے. جس طرح آپ سے حکومت نہیں چل رہی، یہ پارلیمان بھی نہیں چل رہا. میں خالی کرسیوں کو بیٹھ کے ریکمنڈیشن دے رہا ہوں جہاں ایک منسٹر ایم این اے یہاں نہیں بیٹھا میری بات سننے کے لیے. یہ پارلیمان، یہ تقریریں سب فضول ہے حضور. یہ صرف ایک ڈرامے بازی عوام کو دکھانے کے لیے. ہم بھی ڈرامے بازی کر رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ ہم تمہاری جنگ لڑ رہے. حقیقت میں میری تقریر کوئی بھی نہیں سن رہا. کسی کے اوپر کان کے اوپر جو نہیں رہی کہ ہم یہاں بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں. یہ پارلیمان بھی فضول چل رہے ہیں. ہمیں ایشو کی بتایا گیا کہ جناب فائنانس منسٹر صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں. سر ہوں گے پڑھے، اچھی انگریزی بولتے ہیں، سوٹ بھی بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن کیا وہ یہ بتائیں گے کہ آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے ان کے پاس اپنی شہریت کون سی تھی؟ ہمارے تو پاسپورٹ کینسل کر دیتے ہیں نا جی، کہ جی پاسپورٹ کینسل ہے. آپ سارے کے سارے، کیونکہ جو لوگ جا کے اسائلم سیکر انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا جا رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ کینسل کر دو. یہ دوسری شہریت نہیں رکھ سکتے. صاحب بہادر خود ہالینڈ سے واپس آئے ہیں. ان کے پاس دوہری شہریت ہالینڈ کی تھی. مارچ میں انہوں نے ہالینڈ کی شہریت چھوڑی ہے اور پاکستان کے وزیر خزانہ بن چکے. بھئی ہالینڈ کے شخص کو کیا پتا کہ کاموکی میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو کیا پتا راجن پور کی تحصیل جامپور میں کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ وہ بیٹھ کے اسلام آباد ٹھنڈے آفس میں ایک سوٹ پہن کے آتا ہے، میں نے بہت سٹرکچرل ریفارمز کر دی ہیں. تمہیں کیا پتا ہالینڈ کی تکلیفیں اپنے برداشت کرو گے یا ہمارے یہاں پاکستان کی تکلیفیں بتائیں؟ امپورٹڈ ایک فائنانس منسٹر ہم پہ نافذ کر دیا جس کو پتا کک نہیں ہے، اور ملا ان کو بھی جہیز میں. جب یہ سارے اکیلے ملتے مجھے بھی کہتے یہ پتہ نہیں کیا ظالم 2 چیزیں میں تحفے میں دے دی ہیں، ایک وزیر خزانہ. لیکن حضور اب برداشت کیجئے گا. اگلا سر، ہمیں کہتے ہیں جی 3.5% کا گروتھ. بھئی ہمارے دور میں 6% پہ، مگر کامران صاحب آپ کے لیے، ہمارے دور میں 6% کا گروتھ تھا جب حکومت چلا رہے تھے، جب آپ ریجیم چینج لے کے آئے. آج 3.5% کے اوپر ساری کی ساری گورنمنٹ بڑے تبلے بجا رہی ہے جی بڑی گروتھ ہوگی. 3.5% تو شاید اس ٹائم مالدیپ اتنا سا جزیرہ ہے، اس کی گروتھ بھی اس سے زیادہ ہوگی جس کے پاس ٹورزم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، پورے اس وقت ایشین کنٹریز میں سب سے کم گروتھ پاکستان کی ہے، کیونکہ یہاں پہ نااہل لوگ ہم پہ نافذ کر دیے گئے ہیں. مزے کی بات، جب ان سے ایگریکلچر کا ٹائم تو ہو گیا سر 20 منٹ تو میں بولوں گا ضرور، اور تو کچھ ہے کوئی نہیں. 20 منٹ آپ انجوائے کریں سر، بہت بول لیجیے سر پلیز. 20 منٹ اچھا سر 5-7 منٹ اور. جی جی جی. ایگریکلچر کے لیے سے سوال پوچھا، ایگریکلچر کے لیے سوال پوچھا تو ہمیں کہتے ہیں جی 2% ایگریکلچر کے لیے رکھا ہے. یعنی کہ پورے پاکستان کی اکانومی 70% کسان پاکستان میں بنتا ہے، اس کے لیے صرف 2%، 15 ارب روپے کا بجٹ پورے پاکستان کی زراعت کے لیے رکھ دیا گیا ہے. جناب آپ نے گندم نہیں لینی مت لیجئے. آپ 4000 پہ گندم نہیں لے سکتے، آپ پاس اہلیت نہیں ہے. آپ نے آج 2500 میں ہماری گندم برباد کر کے پاکستان کی، پنجاب کی گندم برباد کر دی ہے. ہماری دھانچ کی قیمت اس وقت 4000 پہ دھانچ کوئی نہیں لے سکتا. ہماری مکئی 1500 روپے رل رہی ہے، اور آپ نے 15 ارب روپے زراعت کے لیے رکھے. جس ملک میں جس چیز کی اسپیشلٹی ہوتی ہے اس کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں، آپ نے زراعت کو برباد کر دیا، 15 ارب رکھ دی.